عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ یہ مسافر کی نماز کا بیان چل رہا ہے۔ پہلے عبارت دیکھیے، وَيَبْطُلُ الْوَطَنُ الْأَصْلِيُّ بِمِثْلِهِ فقط۔ اس عبارت سے صاحب نور الایضاح یہ بتلانا چاہ رہے ہیں کہ وطن اصلی کب ختم ہوتا ہے۔ تو یہ بات جان لیں کہ اگر کوئی شخص وطن اصلی سے بالکلیہ کوچ کر جائے، یعنی وہاں رہنے کا وطن اصلی میں بالکل ارادہ ہی نہیں رہے، تو یہ وطن اصلی باقی نہیں رہے گا۔ البتہ محض سفر کرنے یا کسی دوسری جگہ مقیم ہونے سے وطن اصلی باطل نہیں ہوتا ہے۔ وَيَبْطُلُ الْوَطَنُ الْأَصْلِيُّ بِمِثْلِهِ فقط، اور باطل ہو جائے گا وطن اصلی صرف اپنے مثل سے، صرف اپنے مثل سے یعنی وطن اصلی سے۔ یہ بھی ذہن نشین کر لیں کہ وطن دو قسم کا ہوتا ہے، ایک وطن اصلی، ایک وطن اقامت۔ وطن اصلی وہ جگہ ہے جہاں اس کی پیدائش ہوئی ہے یا اس کے گھر کے لوگ یعنی بیوی بچے مستقل طور پر رہتے ہوں، اور اس جگہ اس نے دائمی سکونت اختیار کر لی ہے اور یہ ارادہ ہے کہ اس جگہ دائمی طور پر رہوں گا، اس جگہ پر دائمی طور پر رہوں گا اور یہاں سے کبھی نہ جاؤں گا، تو یہ اس کے لیے وطن اصلی ہے۔ اور وطن اقامت وہ جگہ ہے کہ مسافر نے جہاں 15 دن یا اس سے زیادہ دن ٹھہرنے کا ارادہ کر لیا ہو۔ اگر 15 دن یا اس سے 15 دن سے کم ٹھہرنے کا ارادہ کیا ہو تو وہ وطن اقامت نہیں ہوگی، وہ وطن سکنا ہوتا ہے۔ اب آگے دیکھیں، وَيَبْطُلُ وَطَنُ الْإِقَامَةِ بِمِثْلِهِ وَبِالسَّفَرِ وَبِالْأَصْلِيِّ۔ ترجمہ دیکھیں، اور باطل ہو جائے گا، وَيَبْطُلُ باطل ہو جائے گا وَطَنُ الْإِقَامَةِ وطن اقامت بِمِثْلِهِ اپنے مثل سے یعنی وطن اقامت سے، وبالسفری اور سفر سے، اور وبالاصلی اور وطن اصلی سے۔ تو اس عبارت میں یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ وطن اقامت سے اور سفر کرنے سے اور وطن اصلی سے باطل ہو جائے گا۔ تو مصنف نے بتایا کہ وطن اقامت اس کے مثل سے باطل ہو جائے گا، یعنی وطن اقامت دوسرے وطن اقامت کو باطل کر دیتا ہے۔ یعنی ایک جگہ 15 دن کے ارادے سے ٹھہرا، پھر دوسری جگہ اتنے دن ٹھہرنے چلا گیا، تو پہلی جگہ اب وطن اقامت نہ رہی بلکہ دوسری جگہ وطن اقامت ہو جائے گی، چاہے ان دونوں کے درمیان میں شرعی مسافت سفر ہو یا نہ ہو۔ مثال کے طور پر کوئی انسان دہلی کا رہنے والا ہے اور وہ دہلی سے مراد آباد آیا، اور مراد آباد میں آ کر اس کا 15 دن ٹھہرنے کا ارادہ ہے، 15 دن کی اس نے نیت کر لی۔ اب اس نے 15 دن مراد آباد میں ٹھہرا، اس کے بعد میں اس نے رامپور کا ارادہ کر لیا، اور رامپور میں اب 15 دن ٹھہرنے کا ارادہ ہے، تو اب وطن اقامت اس کے لیے مراد آباد نہیں رہا بلکہ وطن اقامت اس کے لیے رامپور ہو جائے گا۔ دوسری بات بتلائی تھی کہ وطن اقامت سفر سے باطل ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال اس طریقے سے سمجھیں، کوئی انسان جو ہے دہلی سے مراد آباد آیا اپنے کام کاج کے لیے، اور اسے جو ہے 1 مہینہ ٹھہرنا ہے، 1 مہینے ٹھہرنے کی اس نے نیت کر لی۔ جب 1 مہینہ ٹھہرنے کی اس نے نیت کر لی تو مراد آباد اس کے لیے وطن اقامت ہے۔ اب اسے 20 دن یا 20 دن 22 دن 23 دن 24 دن کے بعد میں پھر مراد آباد سے بریلی جانا پڑا، تو مراد آباد سے جب بریلی جانا پڑا کسی کام کے لیے، اب وہ صبح میں 25ویں دن کی فرض کر لو، 25ویں دن کی صبح کو نکلا اور وہ شام تک بریلی پہنچا، بریلی سے اپنا کام کاج کیا اور پھر وہ مراد آباد آ گیا۔ تو اب مراد آباد میں اس کو صرف 5 دن ٹھہرنا ہے، اور 5 دن کے بعد میں پھر اسے اپنے جو ہے دہلی چلا جانا ہے۔ اب مراد آباد میں آ کر
وہ نماز پوری نہیں پڑھے گا بلکہ قصر کرے گا، اس لیے کہ اب یہاں جو ہے اسے 5 دن ٹھہرنا ہے۔ یہ وطن اقامت جو ہے یہ سفر کے ذریعے باطل ہو جائے گا، اور وطن اقامت وطن اصلی سے باطل ہو جاتا ہے۔ مثلا کوئی شخص لکھنؤ کا رہنے والا ہے، اب لکھنؤ کا رہنے والا ہے، وہ بریلی شریف آیا۔ اب بریلی شریف آنے کے بعد میں اس نے 15 دن کی ٹھہرنے کی نیت کر لی، اور یہاں آ کر پوری نماز پڑھتا رہا، بریلی شریف آ کر پوری نماز پڑھتا رہا۔ یہاں سے 10 دن کے بعد میں اسے کسی کام کے لیے یعنی اپنے گھر جانا پڑا لکھنؤ۔ جیسے ہی یہ اپنے گھر یعنی لکھنؤ میں پہنچا، اگرچہ ایک ہی دن کے لیے گیا ہو، یہ وطن اقامت باطل ہو جائے گا۔ اب پھر دوبارہ بریلی شریف آیا، تو اب بریلی شریف آنے کے بعد میں اسے اثر نو 15 دن کی اقامت کی نیت کرنی پڑے گی اگر یہ یہاں مقیم ہونا چاہتا ہے، ورنہ اگر وہ دن جو ہے سفر یعنی 15 دن سے کم کی نیت کی تو یہ قصر نماز پڑھے گا، یہ قصر نماز پڑھے گا، پوری نماز نہیں پڑھ سکتا، اس لیے کہ وطن اقامت کو وطن اصلی نے یہ جو درمیان میں چلا گیا تھا اپنے مکان کی جانب، اپنے گھر کی جانب، تو اس نے اس کو باطل کر دیا تھا۔ تو ان تینوں باتوں کی میں نے وضاحت کر دی۔ وَيَبْطُلُ وَطْنُ الْإِقَامَةِ، اور وطن اقامت باطل ہو جائے گا بِمِثْلِهِ، اپنے مثل سے، یعنی وطن اقامت سے، وَبِالسَّفَرِ، اور وطن اقامت باطل ہو جائے گا سفر کے ذریعے، اور وطن اقامت باطل ہو جائے گا وطن اصلی سے۔ اب خود مصنف وطن اصلی کی تعریف کر رہے ہیں۔ وَالْوَطَنُ الْأَصْلِيُّ هُوَ الَّذِي وُلِدَ فِيهِ أَوْ تَزَوَّجَ أَوْ لَمْ يَتَزَوَّجْ وَقَصَدَ التَّعَيُّشَ لَلْإِرْتِحَالَ عَنْهُ۔ تعیش یہ باب تفاعل کا مصدر ہے، زندگی رہنے کی کوشش کرنا، زندگی بسر کرنا، اسباب زندگی کے حصول کی کوشش کرنا۔ الارتحال یہ باب افتعال کا مصدر ہے، روانہ ہونا، کچھ کرنا۔ وطن اصلی کی میں نے تعریف کر دی تھی، لیکن آپ مصنف کے طریقے پر دیکھیے۔ والوطن الاصلی، اور وطن اصلی وہ ہے، هو الذی ولد فیہ، وہ ہے جس میں پیدائش ہوئی ہو، او تزوج یا نکاح کر لیا ہو، او لم یتزوج یا نکاح تو نہیں کیا، نکاح تو نہیں کیا، وقصد التعیش، مگر کیا ہے وقصد التعیش، لیکن اس نے زندگی بسر کرنے کا قصد کر لیا ہے، زندگی گزارنے کا قصد کر لیا ہے۔ للارتحال عنہ، اس سے کچھ کرنے کا قصد نہیں کیا، قصد نہیں ہے، قصد نہیں ہے۔ وطن اصلی وہ جگہ ہوئی جس میں وہ پیدا ہوا ہو، یا اس نے نکاح کر لیا ہو، یا نکاح نہ کیا ہو تو اس نے وہیں پر زندگی گزارنے کا قصد کر لیا ہو اور اس جگہ سے جانے کا ارادہ نہ ہو۔ بات یہ بھی ذہن نشین رکھیں، یہ جو تزوجہ ہے کہ اس نے یا تو اس نے شادی کر لی ہو، اب شادی کر کے اس کی بیوی کا جو مکان ہے، رہنے کی جگہ ہے، اس کی وہ میکہ ہو یا اس کا وہی مکان ہو، تب یہ انسان جا کر وہاں پہنچے گا اپنی بیوی کے گھر، تو یہ انسان مسافر نہیں۔ اگر یہ اس کا گھر اور بیوی کا گھر مسافت شرعی پر ہے تو یہ سسرال میں پہنچ کر جو ہے وہ مقیم ہوگا، مسافر نہیں رہے گا۔ لیکن اگر سسرال جو ہے بیوی کا مسکن نہیں ہے، بیوی کا مسکن نہیں ہے، تو سسرال بیوی کے لیے وطن اقامت نہیں رہے گا۔ مثال کے طور پر جیسے آج کل شادی ہوتی ہیں کہ شادی ہوئی بریلی مراد آباد میں، کسی نے بریلی والے نے شادی کی، اب بریلی والے نے جب مراد آباد میں شادی کی اور شادی کر کے لڑکی کو، بیوی کو بیاہ کر کے لے آئے، اب جب وہ بریلی پہنچے گی تو بریلی کا کیونکہ باشندہ ہے تو بریلی میں جا کر وہ اس کی سسرال، لڑکی کی سسرال وطن اقامت ہو جائے گی اس کے لیے، اور یہاں اس کا میکہ جو ہوگا لڑکی کا مراد آباد میں، وہ جو ہوگا تو وہ وطن اصلی نہ رہے گا، وطن اصلی سے منتقل ہو جائے گا سسرال کی جانب۔ یا بچے جو ہے وہ عارضی طور پر
ससुराल में रहने लगे। मिसाल के तौर पर इंसान अपने कारोबार के लिए निकला था और बच्चे जो है अपने ससुराल में छोड़ गया। तो जब ससुराल में कोई ये इंसान पहुंचेगा तो वहां नमाज को मुकीम वाली नमाज नहीं पढ़ेगा, पूरी नमाज नहीं पढ़ेगा, बल्कि वहां नमाज कसर करेगा अगर 15 दिन ठहरने की नियत नहीं की है। इसलिए कि ये जो वतन है ये वतन आरजी है, वतन असली नहीं है। और 15 दिन ठहरने की नियत नहीं की है तो वतन इकामत भी नहीं है। इससे एक बात ये भी जाहिर हुई कि अगर किसी शख्स की दो बीवियां अलग अलग शहर में मुस्तकिल तौर पर रहती हों तो वो दोनों शहर उसके लिए वतन असली हैं। उन दोनों जगह पहुंचते ही वो मुकीम हो जाएगा और नमाज पूरी पढ़ेगा। लेकिन बीवियों ने क्या है, अपना घर छोड़ा ना हो, ब्याह कर ससुराल ना पहुंची हो, उन्होंने वहीं जिंदगी गुजारने का कस्द किया हो और उनके लिए वहां वतन असली की मंजिल में है। इसी तरह अगर कोई शख्स अपने घर वालों को अपने वतन असली से लेकर चला गया और दूसरी जगह सुकूनत इख्तियार कर ली और पहली जगह में उसका मकान और असबाब वगैरह बाकी हैं, तो वो पहला मकाम भी उसके लिए वतन असली है और दूसरा मकाम भी वतन असली। इससे ये बात भी समझ में आती है कि एक ही शख्स के दो वतन असली हो सकते हैं। यह इबारत बहर शरीयत में मज़कूर है। आगे इबारत देखें, व वतनुल इकामति मौदिउन नवल इकामत फीहि निस्फ शहरिन फमा फौक़हु। और वतन इकामत मौदिउन वो ऐसी जगह है, नवल इकामता के नियत की हो इकामत की, कि नियत करे इकामत की यानी ठहरने की, फीही उसमें यानी उसमें ठहरने की नियत करे, निस्फ शहरिन आधा महीना यानी 15 दिन, फमा फौक़हु या उससे जायद। तो वतनी इकामत वो जगह है कि जिसमें आधा महीना या उससे जायद ठहरने की नियत करे। यह मसला भी ज़हन नशीन कर लें, अगर किसी ने अपने वतन असली से दूसरी जगह रहना इख्तियार कर लिया है और बीवी बच्चों को भी उसी जगह ले गया है आर्जी तौर पर, यानी आर्जी तौर पर अपने साथ रखता है, तो वो जगह उसके लिए वतन असली के हुक्म में ना कहलाएगी, यानी वतन असली के हुक्म में नहीं होगी। लिहाजा वो जब भी वहां आएगा और 15 दिन से कम ठहरने की नियत करेगा तो उस पर कसर वाजिब है और वो नमाज पूरी नहीं पड़ेगा। और अगर 15 दिन या उससे जायद ठहरने की नियत कर ली है तो अब मुकीम है, लिहाजा अब वो नमाज पूरी पड़ेगा, उसके लिए कसर जायज नहीं होगी। इसी तरह सरकारी मुलाजिमीन अपने उनके बच्चे वगैरह जो होते हैं वो घर पर रहते हैं और वो मुलाजमत करते हैं, या कभी ले जाते हैं और कभी छोड़ जाते हैं, तो वो अगरचे सालों साल वहाँ वहाँ अपनी मुलाजमत करते हैं, लेकिन अगर उन्होंने उस दूसरी जगह को जहाँ पर मुलाजमत कर रहा है अगर वतन असली नहीं बनाया है, यानी उसमें जिंदगी गुजारने का, हमेशा जिंदगी गुजारने की नियत नहीं की है और इरादा नहीं किया है, कस्द नहीं किया है, तो वो वतन असली नहीं होगा, वतन असली उसका वही घर रहेगा। लिहाजा अगर वहां 15 दिन से कम ठहरने की नियत करेगा तो वो कसर नमाज पढ़ेगा, और अगर 15 दिन या उससे ज्यादा ठहरने की नियत करेगा तो वो पूरी नमाज पढ़ेगा, यानी पूरे 4 रकात वाली फर्ज नमाज को मुकम्मल पड़ेगा। आगे देखें, वलम यअतबिरिल मुहक्किकूना वतनस्सुकना वहुवा मा यनविल इकामत फीहि दूना निस्फ शहरिन। लम यअतबिर ये नफी जहद बलम दरफिल मुस्तक़बिल मारूफ है, बाब इफ्तियाल से इसका मस्दर आता है इअतिबारन, माना है किसी चीज को अहमियत और हैसियत देना, नजर में लाना, कद्र करना, एतबार करना। तो और लम जब मुजारे पर दाखिल होता है तो माजी मनफी के माने में कर देता है, आप जानते हैं। अब इस इबारत से ये कहते हैं कि एक है वतन सुकना, तो वतन सुकना वो जगह है जहां पर इंसान मसाफत सफर पर तो निकला, लेकिन 15 दिन से कम ठहरने की नियत है, 15 दिन से कम ठहरने की नियत है,
تو محققین نے اس کا کوئی اعتبار نہیں کیا ہے، یعنی یہ ٹھہرنا اقامت کے حکم میں نہیں ہوگا بلکہ یہ سفر ہی کے حکم میں واقع رہے گا۔ یہ مصنف نے اس کی کچھ تفصیل و توضیح ذکر بھی نہیں فرمائی ہے، بس اس کی تعریف فرما دی ہے۔ وَلَمْ يَعْتَبِرِ الْمُحَقِّقُونَ، اور اعتبار نہیں کیا ہے محققین نے وطن سکنا کا۔ وَوَطَنَ السُّكْنَ وَهُوَ مَا يَنْوِي الْإِقَامَةَ، اور وطن سکنا وہ جگہ ہے جس میں اقامت کی نیت کرے دون نصف شہر، 15 دن سے کم۔ تو 15 دن سے اگر کم کی نیت کی ہے تو وہ وطن سکنا ہے۔ اس اقامت کا حکم ایسے ہی ہے جیسے کہ وہ مستقل سفر کر رہا ہے، تو اس میں نماز قصر کرے گا اگر 15 دن سے ٹھہرنے کی نیت کم ہے۔ 15 دن سے کم کی نیت چاہے 14 کی ہو، 13 کی ہو، 10 کی ہو، 3 کی ہو، 4 کی ہو، یہ سب اسی میں شامل ہوں گے۔ یہ باب مکمل ہوا۔ اب اگلا باب صلاۃ المریض انشاءاللہ کل۔